أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على صل محمد على وعلى محمد محمد وآل وارحم. محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ افنان علی عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ جی جی نازیہ جی آپ الحمدللہ. لوگ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ خانم، تمرین فاطمہ، صائم بطول، نشاط فاطمہ رضوی، رئیسہ خاتون، ناز فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جی مولانا. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی سرف سادہ میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ سرف سادہ میں. جی تو سرف سادہ میں ہماری گفتگو حالات فعل مضارع میں چل رہی تھی. حالات فعل مضارع میں چل رہی تھی کہ پہلے پیچھے ہم نے فعل ماضی کے حالات پہلے دہرائے تھے. جی فعل ماضی کے حالات دہرائے تھے کہ بھائی فعل ماضی جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ماضی استمراری ہے، ماضی بعید ہے، ماضی قریب وغیرہ. جی پھر حالات فعل مضارع جو ہے ہم نے پڑھنے شروع کیے تھے. حالات فعل مضارع بتایا تھا کہ فعل مضارع کی کچھ خصوصیات ہیں. کچھ خصوصیات، 5 خصوصیات بتائی تھی. فعل مضارع جب اس پہ کچھ بڑھا ہوا نہ ہو، کچھ لگا ہوا نہ ہو، سمپل بس فعل مضارع ہو، مثلا ینصرو، تو اس کے اندر 5 خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت دو زبان حال اور مستقبل دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. جی دوسری خصوصیت یہ مرفوع ہوتا ہے، ینصرو، ینصرانی. جی ٹھیک ہے. مرفوع ہوتا ہے تو علامہ زمانے صرف کا. آپ جانتے ہیں 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی، 2 مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مرفوع ہوتا ہے. تیسرا مثبت ہوتا ہے، ینصرو مدد دی. چوتھا کسی کام کے واقع ہونے کی خبر دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ کام کے واقع ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، یا پوچھ نہیں رہے مدد کرتا ہے یا کرے گا، جی بلکہ خبر دے رہے ہیں. جی خبر، جی کسی کی خبر دیتا ہے. یہ 5 خصوصیات. اس کے معنی سادہ ہوتے ہیں بغیر کسی تاکید وغیرہ کے. جی یہ ہم نے جی 5 خصوصیات پڑھی تھی. اور پھر یہ بتایا تھا کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں کچھ چیز آتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی کچھ خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں، ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. پھر ایک نئی حالت پیدا ہو جاتی ہے. جی مثلا پہلی وہ خصوصیت تھی کہ حال اور مستقبل کے معنی دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. اگر اس کے شروع میں حروف تعین آ جائے، یعنی معین کرنے والے حروف، تو پھر وہ مخصوص ہو جاتا ہے کسی ایک زمانے سے. مثلا لام مفتوحہ آ جائے تو حال سے مخصوص ہو جاتا ہے، سین یا صوفہ آ جائے تو مستقبل سے مخصوص ہو جاتا ہے. پھر 2 زمانے نہیں رہتے اس میں. ٹھیک ہے. دوسری خصوصیات مرفوع ہوتا ہے. کاجی فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اگر اس میں نصب دینے والے عوامل آ جائیں. عوامل میں سے کوئی آ جائے تو فعل مضارع پھر مرفوع نہیں منصوب ہو جائے گا. اور اگر جزم دینے والے عوامل آ جائیں تو پھر فعل مضارع مرفوع نہیں رہے گا، مجزوم ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں علامت نصب 5 صیغوں میں فتحہ، 7 صیغوں سے نون اعرابی ہٹ جاتا ہے. اور علامت جزم 5 صیغوں میں سکون اگر حرف علت نہ ہو تو. اور اگر حرف علت ہے تو اعلال کا قاعدہ نمبر. تو مثال ناقص کا خصوصی قاعدہ، ناقص کا خصوصی قاعدہ یہی تھا نا جی. فعل ناقص میں فعل ناقص میں اگر فعل مضارع ہو یا فعل مضارع مجزوم ہو تو حرف علت خود گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 7 صیغوں سے حذف نون اعرابی، نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. یہ علامت جزم ہے. تو دوسری خصوصیت مرفوع ہونا. دیکھیے نئی ایک حالت پیدا ہو گئی، مضارع مرفوع سے مضارع منصوب اور مضارع مجزوم. تیسری خصوصیت اس کے معنی مثبت ہوتے ہیں. لا آ جائے نفی کرنے والا مثلا تو یہ منفی ہو جاتا ہے. پھر ہو جائے گا مضارع منفی. ینصرو سے لا ینصرو مدد نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا. پھر کہا کہ اس کے معنی خبری ہوتے ہیں. اگر اس پہ استفہام آ جائے تو یہ معنی اس کے پھر خبری نہیں استفہامی ہو جائیں گے. کہا یہ تھا کہ مدد کرتا ہے کرے گا وہ ایک بار، اب ہو جائے گا کیا مدد کرتا ہے کرے گا. جی جی 5ویں خصوصیت اس کے معنی سادے ہوتے ہیں. اگر اس کے آخر میں نون تاکید مل جائے تو پھر اس کے معنی تاکیدی ہو جاتے ہیں. یہ نئی حالت جو پیدا ہوئی کون کون سی؟ پہلی حالت ہوئی مضارع مثلا فعل حال یا فعل مثبت مستقبل. ہوتا ہے. فعل حال، فعل مستقبل. مضارع منفی
مضارع استفہامی، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، مضارع مؤقت، 7 حالتیں نہیں آ جاتی ہیں پھر اس کے اندر، پھر نئی فعل مضارع کی نئی حالتیں بن جاتی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی. اب ان حالتوں کو ہم نے یہاں پر دیکھیے حالات فعل مضارع ہم نے پڑھی تھی جی. اب ہم نے اس کو حالات فعل مضارع کو کس حد تک پڑھ لیا تھا؟ مضارع منفی پڑھ لیا تھا، مضارع رئیسہ، منفی پڑھ مضارع لیا. منفی. مضارع مثبت ہوتا ہے نا، صاحب مقبول ناس فاطمہ ینصرو، مثبت ہے نہیں ہے، مدد کرتا ہے یا کرے گا. کہا کہ اگر اس میں حرف نفی آ جائے تو پھر منفی ہو لا جاتا ہے، مدد ینصر نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا. وہ ایک پھر خصوصیت تھی کہ فعل مضارع خبری ہوتا ہے، یعنی کام کے واقع ہونے کی خبر دیتا ہے کسی. ینصرو مدد کرتا ہے کرے گا، تو یہ مدد کے واقع ہونے کی. خبر سمرین دیتا آپ کہاں ہیں؟ بول نہیں رہی ہیں زیادہ مصروف ہیں. سمرین سمرین کا ایک لگتا ہے بزی ہیں یا نیٹ پر پرابلم ہے، آواز نہیں آ رہی، بول رہی ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی. کہا کہ خبر ہی ہوتے ہیں تو یہ مدد کی خبر دے رہے ہیں، رئیسا مدد کرتا ہے جی. کرے گا. لیکن اگر اس پہ حرف استفہام آ جائے تو پھر اس کے معنی استفہام میں آ جاتے ہیں، خبر ہی نہیں رہتے. حل کیا وہ ینصر، کیا مدد مدد کرتا کرتا ہے، وہ کیا کرے گا وہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک خصوصیت ہے کہ فعل مضارع جی میں ہاں. 2 زمانے پائے جاتے ہیں. فعل مضارع میں صاحب ناس فاطمہ میں نشاط کیوں بول رہی ہیں؟ 2 زمانے پائے جاتے. 2 زمانے پائے جاتے ہیں، مدد کرتا ہے یا کرے گا. کہا کہ اگر حروف تعین، ان کو حروف تعین کیوں کہتے ہیں؟ حروف تعین کیوں کہتے ہیں؟ مطلب لام مفتوحہ ہے، لام معین کا مفتوحہ ہے، سین ہے، صوفہ ہے، ان کو حروف تعین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل مضارع کو کسی ایک زمانے سے مخصوص کر دیتے ہیں، کسی ایک زمانے سے ایک مخصوص کر زمانے دیتا. سے. لام کون سے زمانے سے مخصوص کر دیتا ہے؟ پہلے پہلے حال امر. سے، زمانے حال سے مخصوص کر دیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فہیم صاحب کہاں سے ہیں؟ جی جناب ولید پور سے. اچھا فہیم صاحب ولید پور والے ہیں. کہاں کا ہے آپ کو؟ جی بہت سالوں بعد دیدار ہوئے آپ کے. جی جی شروع میں آتے تھے، اس کے بعد غائب ہو گئے. پھر چلیے لا جی ینصرو، جناب جی پہلے تھا رئیسا ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اب لا ینصرو مدد کرتا ہے نہیں وہ ایک کرتا مرد. ہے. اب حال سے مخصوص ہو گیا. یا جی مثلا سین یا صوفہ لگ جائے تو ہو جائے گا مستقبل سے مقصود، سینصرو یا سوف ینصرو. پھر بتایا تھا ان دونوں میں بھی پڑھتا ہے. سین قریب کے مستقبل کے لیے ان قریب مدد کرے گا وہ ایک مرد. مستقبل یا کرے گا لیکن مستقبل قریب کا، نیئرلی، ان قریب مدد کرے گا وہ ایک مرد، نیئر کا. سوفا مستقبل بعید، سوف ینصرو مدد کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے نہیں؟ ماضی کے لیے قد بڑھائیں گے اور مضارع کے لیے سین بڑھائیں گے، یعنی قریب کے لیے. جی قریب کے لیے آپ نے سین بڑھایا نا، ویسے ہی جیسے ماضی کے لیے قد بڑھایا. قریب وہ ماضی قریب نہیں لا، وہ ماضی قریب تھا، یہ مستقبل قریب ہے. ان میں وہی قریب بول مدد رہی کرے. ہوں، وہ ماضی کے لیے، یہ مضارع کے لیے. جی ٹھیک ہے. یہ وہ ماضی کے لیے تھا قریب کے، یہ مستقبل قریب کے لیے. ٹھیک ہے. جی لا ینصرو سوف ینصرو یا سینصرو. سمجھ میں آیا؟ جی جی پھر بتایا تھا مضارع کے معنی فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع ہے یا نہیں؟ علامت نام میں ضمہ دکھ رہی ہوگی آپ کو. جی جی مرفوع ہوتا ہے. دیکھیے مرفوع ہے. ٹھیک ہے. دو مثالیں دیتا ہوں. مرفوع ہے ینصرو ینصرا، مرفوع ہے علامت رفع یہاں ضمہ ہے، یہاں یہی تو کہا تھا مرفوع ہوتا ہے. کہا کہ اگر اس کے اوپر نصب دینے والا عامل آ جائے تو پھر یہ فعل مضارع مرفوع نہیں رہتا، منصوب ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں علامت نصب 5 صیغوں میں فتح، 7 صیغوں پہ نون اعرابی گر جاتا ہے. اب یہ نئی حالت ہو گئی فعل مضارع سے. اب نئی ایک حالت آ گئی، کیا؟ فعل مضارع منصوب. فعل مضارع نشاط فاطمہ، اب ایک نئی حالت پیدا ہو گئی ہے. یہ نئی چیز آئی، کیا؟ فعل مضارع منصوب. کہا کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اگر جزم دینے والے عامل آ جائیں
تو پھر فعل مضارع ایک نئی حالت آ جائے گی فعل مضارع مجزوم. اور آپ جانتے ہیں علامت جزم 5 صیغوں میں ساکن سکون ہوتا ہے، 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے. اب دیکھیے ایک نئی حالت آ گئی، اب اسے کہیں گے فعل مضارع منصوب، اسے کہیں گے فعل مضارع مجزوم. جی جی آپ ایک بات کہی تھی کہ فعل مضارع کے معنی سمپل ہوتے ہیں، سادہ سمپل، کوئی تاکید واقید نہیں ہے. دیکھیے ینصر مدد کرتا ہے کرے کو گا، مدد کرتا ہے. سمپل معنی ہے. لیکن کبھی کبھی اس کے آخر میں نون وہ آ جاتا ہے ہلایا خفیفہ نون تاکید. اب یہ ہوگا ینصرنا، ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ. اب تاکید ہو گئی، ایک ہے مدد کرتا ہے کرے گا وہ ایک بار، اب یہ مستقبل ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک، ضرور مدد کرے گا وہ ایک بار. تاکید ہو گئی نہیں ہو گئی؟ جی 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 اب دیکھیے کہاں فعل مضارع ایک سمپل سا تھا، دیکھیے یہی تو تھا فعل مضارع، یہی تو تھا فعل مضارع. اس اکیلے کے اندر 5 خصوصیات تھی. سب سے پہلی 2 زبانوں کے لیے استعمال ہو سکتا، دوسرا مرفوع، تیسرا معنی مثبت، تیسرا معنی سمپل اور سادے، ٹھیک ہے، اور چٹنی ہو گئی معنی خبری وغیرہ. 5 خصوصیات تھی. اب اسی ایک فعل مضارع سے دیکھیے کتنی حالتیں بن گئی، ایک اس سے کتنی حالتیں آ گئیں. اب اس سے دیکھیے کتنی حالتیں آ گئی. اسے کہیں گے فعل حال. اسے فعل مضارع مت کہیے گا، ان میں سے کوئی بھی فعل مضارع نام نہیں رکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ لگے گا اس کے ساتھ. مثلا اسے کہیں گے فعل حال، اسے کہیں گے فعل مستقبل، اسے کہیں گے فعل مضارع منفی، اسے کہیں گے فعل مضارع استفہامی، اسے کہیں گے فعل مضارع منصوب، اسے کہیں گے فعل مضارع مجزوم، اسے کہیں گے فعل مضارع مؤکد. مؤکد ایک تاکید شدہ فعل مضارع، فعل مضارع مؤکد تاکید شدہ، ٹھیک ہے نہیں؟ جی یہ حالتیں، ان میں سے کوئی سی ایسی حالت نہیں ہے جو آپ کو نہ سکھائی گئی ہو، جو آپ کو نہ سکھائی گئی ہو. بتائیے کون سی حالت ایسی ہے جو نہ سکھائی گئی ہو؟ مطلب یہ اس میں سکھانے جیسی کیا بات ہے؟ کاغذ فعل مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی یوز ہو سکتا ہے. ینصر ہو، ابھی آپ کہہ سکتی ہیں اقرا ہو، ابھی پڑھ رہی ہیں ابھی بھی کہہ سکتی ہیں اقرا ہو، کل پڑھے گی تب بھی کہے گی انا غدن اقرا ہو، غدن اقرا ہو، ہے نہیں؟ جی جی میں ان سے کہوں مثلا یا ابھی یہ کسی کی ابھی یہ پڑھ رہے ہیں مثلا، تو میں کہوں گا یقرأ الافنان، افنان پڑھ رہا ہے. پڑھ ابھی رہا کل ہے. وہ پڑھے گا تو غدن اقرا ہو. یقرأ، کل پڑھے گا. دونوں کے لیے یقرأ استعمال ہوا، ایک ہی چیز ہے نہیں مثال جی کے لیے. لیکن اب دیکھیے لا ینصر ہو، یہ صرف ابھی کے لیے ہو سکتا ہے، حال کے لیے مستقبل. اب یہ کہیں گے لا ینصر، مثلا لا یقرأ فرحان، افنان مثلا افنان پڑھ رہا ہے. جی سمجھ میں آیا؟ جی اب یہ سینصر مثلا ابھی لا ینصر افنان لا یقرأ افنان پڑھ رہا ہے. جی سیقرأ علی عباس، ان قریب علی عباس پڑھے گا. جی سمجھ میں جی آئی؟ اب دیکھیے پہلے مثبت معنی تھے، مدد کرتا ہے کرے گا، یا پڑھتا ہے یا پڑھے گا. وہ ایک مرد یقرأ پڑھتا ہے، اب کہیں گے لا یقرأ مثلا لا یقرأ افنان، افنان نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھے گا. مثلا ابھی نہیں پڑھ رہا ہے تو لا یقرأ افنان، افنان نہیں پڑھ رہا ہے. غدن ایضا لا یقرأ، کل کو بھی نہیں پڑھے گا. جی جی اب میں نے آپ نے دھیان نہیں دیا، میری زبان رک گئی کہتے کہتے. میں نے پتا کیا کہہ رہا تھا؟ کسی کو سمجھ میں آیا؟ میں اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ سے پہلے آلسو کہنے والا تھا میں، غدن آلسو لا یقرأ. جی غدن آلسو لا یقرأ، غدن ایضا لا یقرأ. صاحب سبرین فاطمہ چھتی فاطمہ رئیسہ، آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی غدن میم. آلسو لا یقرأ، جی کل کو آواز بھی نہیں پڑھے گا. غدن ایضا لا یقرأ. جی اب مثال کے طور پر فعل مضارع کو بتایا تھا کہ یہ معنی خبری ہوتے ہیں. یقرأ کی مثال لے رہے ہیں نا، تو آپ کو نہیں پتا، آپ کو تو آن لائن ہے نا، آپ کیمرہ آن ہے، میں دکھ رہا ہوں، یہ دونوں نہیں دکھ رہے ہیں مثلا، اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حل یقرأ مثلا افنان والی عباس، تو پڑھ رہے ہیں. کیا یہ پڑھ رہے ہیں؟ میں نہیں باتیں کر رہے ہیں. حل یقرأ
بھائی تو اب اس کے معنی استفہامی ہو گئے نہیں؟ جی پہلے تھا ینصر و مدد کرتا ہے کرے گا، وہ تھا نا فعل مضارع مرفوع تھا، اب ہو گیا لن ینصر، اب ظاہر سی بات ہے وہ جو نصب دینے عوامل ہیں، عمل لفظی تو سیم ہی ہے سب کا، نصب دیتے معنی بھی عمل میں فرق ہے، جیسے لن فعل تاکید کے ساتھ نفی کرتا ہے مستقل میں، ہرگز نفی محبت، نفی محبت یعنی ابدی، محبت بنا ہے کس سے؟ محبت، نشاد فاطمہ ناز فاطمہ محبت، محبت یعنی ابد سے ہے، یہ ابد یعنی ہمیشہ، آپ جانتے ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا جی، کیا تھا جی لا تنسا، کیا ہے وہ امام حسین کی نہیں، آپ نے کچھ سنا ہوگا مثلا ہم ہرگز نہیں بھولیں گے جی، بہرحال ابد یعنی ہمیشہ، نفی محبت یعنی ہمیشہ والی نفی، نفی محبت یعنی ہمیشہ والی، ہمیشہ ہمیشہ والی نفی کیسی ہوتی ہے؟ ایک نفی ہوتی ہے سمپل، میں کہوں لا یقرأ افلان، افلان نہیں پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھے گا، لیکن ممکن ہے کہ بعد میں پڑھ سکتا ہے تو، لیکن میں کہوں لن یقرأ افنان، افنان ہرگز نہیں پڑھے گا، لن یقرأ افنان الانگلیسیہ مثلا، افنان انگلش کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی مطلب کبھی نہیں تو کبھی نہیں، قیامت آ جائے کچھ بھی آ جائے، قیامت کے بعد روز محشر کبھی کبھی نہیں ہوگا یہ کام، جیسے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، جناب موسیٰ نے جب جا کے خدا سے فرمائش کی، فرمائش کیا کی، پیغام پہنچایا اپنی قوم کا، پروردگار یہ میری قوم عاجز کر رہی ہے، باز نہیں آ رہی ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے، یہ کہتی ہے ہم تو دیکھیں جی گے، تو خدا نے کیا کہا جی، کیا کہا تھا، عربی بولو آیا لی جی، لن ترانی یا موسیٰ، لن ترانی یا موسیٰ، ترا فعل یرا، یرا تھا نا، یرون جی، لن تر کیا ہے، لن ترانی یا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ہو سکتا ہے کہ بھئی چلو دنیا میں نہ ہو، قیامت میں یا قیامت کے بعد خدا دیکھ جائے، جیسے بہت سے مذہب والے کہتے ہیں نا، قیامت کے دن پروردگار اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے عرش سے جی، کرسی پر وہ بیٹھیں گے، کرسی پہ وہی ممبر سے اتر کے بھی دکھا رہا ہے وہ انسان ایسے آئیں گے، اور پھر کرسی پہ بیٹھیں گے، عرش سے کرسی پر بیٹھیں گے، اور وہ کرسی چر چر بولے گی، اور ان کے جو حفظ کا گوشت ہے وہ کرسی کے چاروں طرف کو لٹکے گئے، اتنے بڑے، خدا کی بزرگی ایسے دکھا رہے ہیں وہ کہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی تشریف لٹک کے گی کرسی سے، مثلا آپ دیکھیے کیا کس حد تک گرا دیا خدا کو جی، پھر جہنم جو ہے وہ مانگے گا، اس کا تو بھوکا ہے وہ، تو اسے تو چاہیے، تو جہنم کہے گا جب خدا جہنم میں ڈالتا جائے گا لوگوں کو، وہ پھر بھی کہتا رہے گا حلیم مزید، کیا اور کیا اور کیا اور، جب ڈالتا جائے گا، پہاڑ ڈال دے گا، سب کچھ ڈالتا جائے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا پیر ڈال دیں گے، بتائیے آپ، یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے، اتنا اتنی گھٹیا معمولی صفات ایک خدا کے اندر یہ فرض کر رہے ہیں، تو خدا کیا ہے، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اب نہیں کبھی بھی نہیں، قیامت آ جائے کچھ بھی ہو جائے کبھی نہیں، اس لیے کہ جو قیامت میں دکھ سکتا ہو اگر، تو دنیا میں بھی دکھ سکتا ہے، اس کا مطلب خدا لن، یا مثال کے طور پر آپ نے ایک اور جگہ لن یاد ہے سنا ہوگا، لن ترزان کل یہود، لن ترزا وہ لوگ جو سعودی ہیں، یہودی کی نسل یا ترکی وغیرہ، جن کا بھی اسرائیلیوں سے کانٹیکٹ سبھی کا ہے جی، ایک کربلا والی تو قوم ہے جو ان کو جیسے ہیں ان کو ویسے ہی سمجھتی ہے، باقی سب تو منہ پہ ظاہر اور پیچھے کچھ بھی بولتے ہیں، اندر سے خوب دوستانہ ہے اسرائیل سے، خوب دوستانہ، بزنس چل رہا ہے، وہ لوگ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ خوش ہو، دیکھو طیب اردگان شیر ہے، اس نے بول دیا ان کے خلاف اور یوں کر دیا، بھائی اگر ان کے خلاف بولتا تو جو دنیا اس کا سب سے بڑا بزنس ترکیہ کا اسرائیل سے چلتا ہے، کبھی وہ بند کیا، تو اگر لن ترزان اے پیغمبر اے نبی
یہودی تم سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، کب تک؟ جب تک تم ان کی قوم کی پیروی نہ کر لو. اس کا مطلب جب تک یہودیوں کو مان نہ لو، یعنی یہودیوں کے ملت اور قوم کی پیروی نہ کر لو، یعنی یہودی نہ بن جاؤ بھی، تب تک وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر اس کا اپوزٹ الٹا کر کے دیکھیے، اور اگر کسی سے وہ راضی ہیں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہ اس کی پیروی کرتا ہے. وہ اس کی ملت کو مان چکے ہیں، سعودی مان چکا ہے، یہ ترکی مان چکا ہے، اس اردن اور قطر، یہ سب اس کے مان، جبھی تو، ورنہ تو راضی کیسے ہیں وہ ان سے؟ جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. دیکھیے جو لوگ ان کی ملت پہ راضی نہیں ہیں، ملت کی پیروی نہیں کی ہے، ان کا خوب دشمن ہے. وہ ایران کے خلاف کیسے، دیکھیے کیا کچھ کرنے کو تیار ہے. ایران سے تو کبھی اس کا کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے ایسے. اس کا مطلب ایران نے ان کی کوئی اتباع، ان کے مذہب کی مقتدی کی نہیں ہے. جس دن کر لے گا اس سے بھی دوستی ہو جائے گی، اور ایسا کبھی ہوگا نہیں. کربلا ماننے والے کبھی ظالم کی اتباع کر ہی نہیں سکتے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب یہ لن جو آتا ہے نفی محبت کے لیے، یا ان آتا ہے مطلب تعویل مصدر میں لے جانے کے لیے. جی کہ آتا ہے علت بیان کرنے کے لیے، کہ آتا ہے تاکہ مدد کرے وہ میں. مثلا میں کہوں کہ مثلا افنان کہے جیتو اس صفحے میں کلاس میں آیا کہ اقرا، تاکہ میں پڑھ سکوں. کلاس میں آنے کا ریزن بتا رہے ہیں کہ اقرا، تاکہ میں پڑھ سکوں. جی یا اذن ہے وہ جواب کے لیے آتا ہے. مثلا مثال کے طور پر یہ کہیں کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، مثلا میں آپ سے کہوں میں آپ کے فلاں دن آپ کے گھر آؤں گا، تو آپ کہیں گے اذن اکرما تھا، تو پھر ہم آپ کا اکرام کریں گے، یعنی آؤ بھگت کریں گے، ناشتہ پانی کریں گے. فعل مضارع مجزوم بھی آپ جانتے ہیں، جزم دینے والے عوامل لفظاً تو سیم عمل کرتے ہیں، جزم دیتے ہیں. معنی میں یہ بھی فرق ہے. جیسے لم ہے، معنی میں کیا عمل کرتا ہے؟ فعل مضارع کے معنی کو ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے. پہلے تھا لم ینصر مدد کرتا ہے کرے گا، پھر ہو جائے گا لم ینصر مدد نہیں کی اسے ایک بار دے. جی لما جو ہے ماضی قریب منفی میں بدل دیتا ہے. جی مدد نہیں کی ہے. جی لام امر تو آپ جانتے ہیں، لائن نہیں جو ہے وہ شرط اس میں بدل دیتے ہیں، طلب میں. شرط کہہ رہا ہوں طلب میں. جی ینصر چاہیے کہ مدد کرے، وہ ایک طلب ہو گئی. اس میں سمجھ میں آ گیا؟ وقت تمام ہو گیا، 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئی. ہم نے پچھلا درس دوہرا دیا ہے، پچھلا درس بس اس میں سے ہم نے یہ سب چیزیں پڑھ لی ہیں. اس کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کل. ینصرنا ہوا کیسے، یہ معنی تاکیدی ہوا کیسے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ جناب یہ کتنے سبق ہو چکا ہے؟ محمد. ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے گا، اچھے سے مباحثہ مطالعہ کیجئے گا.